تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ہمارا آج کا موضوع خاص روح پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں روح کے بیدار ہونے کی نشانیاں آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کو سننے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی روح بیدار ہے یا نہیں ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک ہوتا ہے قلب کو زندہ کرنا، بیدار کرنا یا جاری کرنا، اور ایک ہوتا ہے روح کو بیدار کرنا۔ اب ہم میں سے بعض لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس قلب جاری ہو گیا تو ساتھ روح بھی بیدار ہو گئی۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل قلب اور چیز ہے۔ قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور قلب کے اصلی مقامات اور خصلتیں صدق، صبر، توکل، تسلیم، محبت اور تقوی ہیں، جبکہ روح قلب سے کہیں زیادہ لطیف ہے، اور اس کا تعلق عالم لاہوت سے ہے، جہاں روح کے علاوہ کوئی اور مخلوق تک داخل نہیں ہو سکتی، نہ فرشتہ اور نہ ہی قلب۔ دراصل روح کے بیدار ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ 3 نشانیوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ روح بیدار ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، جب روح بیدار ہونے کے قریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایک محاسبہ کرتی ہے کہ کیا اب تک اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں، میں اللہ کے قریب ہوں یا دور ہوں، اللہ کی رضا مجھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اللہ کی بارگاہ میں مقرب، برگزیدہ اور مقبول میں ہو رہی ہوں یا نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنوں گی یا نہیں، اللہ پاک کی رحمت مجھے قبول کرے گی یا دھتکار دے گی، آخرت میں کیا ہوگا۔ دراصل محاسبہ میں روح آئی بھی اس لیے تھی کہ اس پر بیداری کے اعوال کھل رہے تھے، اور اس کی بیداری کی پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ روح جب بیدار ہو جاتی ہے تو آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہ عالم ارواح میں تخلیق کی گئی تھی تو اس وقت کا سارا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ عہد الست کا اقرار، وہ اللہ کا دیدار، وہ عالم ارواح، عالم لاہوت کی رونقیں، وہ لطف، وہ مزے اور وہاں کے سارے نظارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مگر جب یہ احوال روح یاد کرتی ہے اور نظارے اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس جہاں میں یہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روح کی پکار کو سنو، یہ روح کی بانسری کیوں چیخ اور تڑپ رہی ہے، کس کا رونا رو رہی ہے، کیسی حقائق سنا رہی ہے، اس کو بھی سنو۔ جب اس کو سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے اصلی وطن سے ہجر اور فراق کی داستان سناتی ہے۔ یہ روتی ہے کہ میرا وطن اللہ کی قربت میں عالم ارواح تھا، وہاں میں ذات حق کی قربت میں رہتی تھی، ذکر و فکر میں رہتی تھی، ذات حق کی معرفت اور مشاہدے میں رہتی تھی۔ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، کس نے مجھے اس ملکوتی درخت سے توڑ کر اس جسم کے پنجرے کی قید میں بند کر دیا۔ مجھے یہاں خدا کی محبت نہیں ملتی، مجھے اس کے مشاہدے اور ملکوتی انوار نہیں ملتے۔ دائیں بائیں جدھر کان لگاتی ہوں، کوئی مال کی بات کرتا ہے تو کوئی دکان کی بات کرتا ہے، کوئی تجارت میں پھنسا بیٹھا ہے تو کوئی بال بچوں کی باتیں کرتا ہے، کوئی ہوا و ہوس کی بات کرتا ہے اور کوئی طاقت اور سلطنت کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا بولیاں بولتے ہیں، ان کی بولی میری سمجھ میں نہیں آتی، اور میرا رونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ روح کی یہ صدا ہر وقت لگی رہتی ہے، اور میرا رونا یہ ہے، یہ کہتی ہے کہ میرا رونا یہ ہے کہ میں اپنے وطن سے کیوں جدا ہو گئی، اور جدائی بھی ایسی کہ اب تو یہ بھی یاد نہیں رہا
کہ میرا وطن کوئی تھا بھی یا نہیں، کوئی تھا عالم ارواح اور کوئی تھی میں وہاں کی رہنے والی۔ اکبر آبادی کیا خوب فرماتے ہیں، کچھ نہ پوچھ کے ہم نشیں میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں۔ وہ باغ و بہار گئے، لذات لیل و نہار گئے، وہ قربت الہیہ کے وجدان گئے، وہ معرفت الہیہ اور دیدار حق کے پر لطف نظارے گئے، وہ وطن نہ رہا وہ گلشن نہ رہا۔ سامعین کرام، روح کی بیداری کی دوسری نشانی یہ ہے کہ تڑپ و فکر مندی کے بعد جب یہ مزید مستحکم ہوتی ہے، مزید بیدار ہوتی ہے، تو یہ اپنے اصل کی طرف رجوع کر لیتی ہے۔ روح کا مکان عالم ناسوت نہیں ہے بلکہ عالم لاہوت ہے، لہذا یہ عالم لاہوت میں پھر پہنچ جاتی ہے۔ اب آدمی زمین پر ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہ زمین کا باس ہی نہیں لگتا، یہ دنیا کی محفلوں رنگوں زینتوں سے مکمل اکتا جاتا ہے، اور اس کی روح آسمان کے آگے طلوع ہوتی ہے۔ بندہ فرش پر ہوتا ہے مگر اس کی روح ملائے اعلیٰ پہ جاتا ہے، اور انسان چاہے ایک ہجوم میں بیٹھا ہو اس کو یہ سب لذتیں فیل ہوتی رہتی ہیں اور اس کا ملائکہ سے ربط ہو جاتا ہے۔ اس کے روح پر انوار اور تجلیات کا عروج شروع ہو جاتا ہے، وہ فرشی اور عرشی ہو جاتا ہے۔ بندہ ناسوتی ہو کر ملکوتی ہو جاتا ہے اور ملکوتی ہو کر لاہوتی ہو جاتا ہے، فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے، اور جوں جوں روح طلوع ہو کر اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے تو اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی تجارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ یہاں روح سے ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو گھیر لیتا ہے، اور یہ وہ عجیب و نایاب نور ہوتا ہے جس سے عوام آشنا نہیں، اور وہ نادر نور ہوتا ہے جس کی طرف اس راہ کے راہیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں۔ سامعین کرام، نمبر 3، روح جب بیدار ہوتی ہے تو یہ اپنے آس پاس کی روحوں کو ڈھونڈتی ہے، ایسی ارواح جو اس روح کی طرف بیدار ہوں، جو نفس کے پنجرے سے آزاد اور خلاصی پا چکی ہوں، اور وہ ارواح جو عالم لاہوت میں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس کے ساتھ تھی، ان ارواحوں کو یہ ڈھونڈتی ہے۔ دراصل یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو شخص شرابی ہوتا ہے وہ شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، جو جس ماحول کے رہنے والا ہو وہ اسی ماحول سے مانوس ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو ان کی ارواح انہی میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے، لہذا جو روح دنیا کی قید سے آزاد ہو گئی ہو تو وہ اسی سے مانوس ہو جاتی ہے، اسی کو تلاش کرتی ہے جو اس کی طرح آزاد ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی روحوں کو آباد اور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔